سے مجھے بہت ہمدردی ہے کہ سارے جہان کے جوابات ان کو دینے پڑتے ہیں، جن کا ان کو پتہ نہیں بھی ہوتا ان کا جواب بھی وہ دیتے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں اپنے سیاسی اکابرین کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک حساس معاملے پر جمہوری قوتوں کا ساتھ دیا اور جمہوریت کی آئین کی بالادستی کی، آئین کے تحفظ کی بات کی۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، پلی کیا اختیار کی گئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلائیں گے۔ پلی یہ ہے کہ اس نے میرے حکومت کے خلاف سازش کی ہے۔ میں برملا کہتا ہوں کہ تمہاری آپ اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں جی، آپ کے لیڈر میں برملا کہتا ہوں کہ میں آپ کی حکومت کے خلاف ہوں۔ میری جماعت، پورا پاکستان کی تمام اپوزیشن آپ کی حکومت کو غیر آئینی بھی سمجھتی ہے اور غیر قانونی بھی سمجھتی ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ آئین کے ساتھ کمٹمنٹ اور وفاداری ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو بچا کر آپ کی دھاندلی سے اس ایوان میں پہنچے ہیں، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ آپ جیسے غیر جمہوری ہتھ کنڈوں سے آنے والے لوگوں کا راستہ ہم آج روک رہے ہیں۔ آپ آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں۔ اس آئین کو بنانے میں میرے جد امجد نے دستخط کیے، اس بلاول بھٹو نے، اس کی والدہ نے اپنی جان کی شہادت دی، جس کو آپ غدار کہتے ہیں۔ آپ نے میاں نواز شریف کو گلے سے پکڑ کر جیل میں ڈالا، 2/3 اکثریت لے کر بھی وہ یہاں آیا تو آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ احتساب کے نام پر آپ نے اس ملک کے جمہوری قوتوں کو گھر بھیجا، عوام نے پھر اس ایوان میں ان کو لا کر کھڑا کیا، اور انشاءاللہ یہی مقدر اس ایوان کا اور اس پاکستان کا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے 70 سال سے اس ملک میں جمہوریت کے لیے کوشش کی ہے، اور ہم آج بھی اس جمہوریت کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے جائیدادیں نہیں بنائی۔ میں حلفاً کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں کوئی ایک جاگیر بھی میرے نام سے یا میرے والد کے نام سے پاکستان میں آپ ہمیں دکھا دیں۔ اگر کسی کی ہے ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، اگر کسی کی جائیداد ہے، حق حلال کی ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ احتساب کے چاچے مامے بن جاتے ہیں۔ ان کو احتساب کس کی بات کر رہے ہیں؟ امور کشمیر کے چیئرمین اور امور کشمیر کا جو آپ کا وزیر ہے، آپ کے پارٹی کے اپنے وزیر کے قتل کا مقدمہ آپ کے وزیر کے اوپر ہے، کیوں اس کو پاکستان کی کیبنٹ میں آپ نے بٹھایا ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کے ذاتی کردار کے حوالے سے بات کروں۔ میں ایک نظریاتی کارکن ہوں، نظریاتی پارٹی کا کارکن ہوں، اور میں نظریات کی بات کرتا ہوں۔ میں نے کبھی آپ کی قیادت کے بارے میں لاس اینجلس کی بات نہیں کی ہے، کیلیفورنیا کی بات نہیں کی ہے۔ ہمیں مجبور نہ کیا جائے۔ ایک حد میں سیاسی طور پر آپ مقابلہ کریں، ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شرم آ رہی ہے مجھے آج آپ کے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے بھی کہ میں آپ کے اس کردار کا نام بھی یہاں پر لے رہا ہوں۔ آپ جناب اسپیکر، اس ملک پر رحم کریں۔ ہم نے اگر آئین کا حلف اٹھایا ہے، یہی ہماری وفاداری ہے کہ ہم اس ملک سے آپ جیسے بیرونی ایجنٹوں کو فارغ کریں، آپ جیسے سازشی عناصر کو فارغ کریں۔ ہمیں معلوم ہے
کہ آپ کو کس ایجنڈے کے تحت پاکستان پر مسلط کیا گیا ہے. ہمیں آپ کے سینٹ کے انتخابات بھی معلوم ہیں کہ کون سی جمہوریت اور کون سے آپ نے وہاں پر آئین کی اور آئین کی بالادستی کی خدمت کی ہے. آپ نے اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا. آپ نے 25 جولائی سن 2018 کے انتخابات بھی ایسے کرائے. آپ نے ملک میں ایک مہنگے ترین سرکس کو قوم پر مسلط کیا. نہ ہم نے پہلے دن اس حکومت کو آئینی اور قانونی مانا ہے، نہ ہم آج اس حکومت کو آئینی اور قانونی مان رہے ہیں. یہ وزیر اعظم پہلے دن سے ہی سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، آج بھی ہے اور ہم آج بھی اپنے موقف پر قائم ہیں. ایسی باتیں نہ کی جائیں، ہمیں اس نہج پر نہ لے کر جایا جائے کہ ہم اپنے ملک سے وفاداری کی یہاں پر قسمیں کھائیں. میں الحمدللہ اپنی اکابر اور اسلاف کی خدمات پر فخر کر سکتا ہوں کہ میرے آباء و اجداد نے اس پاکستان کی خدمت کی. اس ملک کو آئین دینے میں ہمارے اکابر نے اس پاکستان کی خدمت کی. آرٹیکل 6 ایران میں لگنا چاہیے تھا. ریاستی اداروں کے خلاف جب یہ سلیکٹڈ وزیر وعدہ معاف گواہ ایران کے اندر بنا، اس وقت ریاستی اداروں کو از خود اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا ایکشن لینا چاہیے تھا. بات کرتے ہیں آرٹیکل 6 کی. سول نافرمانی کی بات کس نے کی تھی؟ ملک کے بل کس نے جلائے تھے؟ پی ٹی وی پر حملہ کس نے کیا تھا؟ اس پارلیمنٹ پر حملہ کس نے کیا تھا؟ خاموش رہیں، نعرے بازی نہ کریں. بالکل ہنڈی سے پیسے منگوانے کی بات کس نے کی تھی؟ لیکن ہم نے کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام اس حکومت کے خلاف نہ کیا ہے اور نہ کریں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں ہم سے، جو آپ ہم سے کروانا چاہتے ہیں، وہ ہم قطعاً نہیں کریں گے. ہم اس آئین کا تحفظ کریں گے. ہم اپنی جانوں پر تکلیفیں برداشت کریں گے، لیکن ہم اس ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے. اس طرح کی باتوں سے حکومت کو کم از کم یہاں پر جو بڑے بزرگ بیٹھے ہیں تحریک انصاف میں، کم از کم اپنے اس الفاظ مجھے آج نہیں مل رہے کہ کون سے الفاظ اس کے لیے ادا کروں، میں اتنا محتاط ہوں. میں تمام اپوزیشن کا شکریہ جنہوں نے اس معاملے میں ہمارا ساتھ دیا انتہائی شکر گزار ہوں. اور اس قسم کے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، ہم اس کا اس سے بھی زیادہ رد عمل دیں گے اگر اس کے بعد انہوں نے اس قسم کی گفتگو کی. شکریہ جی.